بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیوں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اور تم جسے ڈپریشن کہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہو۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر عورت گھر کی دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنی گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، اور کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ گھر میں مہمانوں کے آنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے خیال رکھیں، گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا
آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ بھی دستیاب ہو جائے وہ ان کے سامنے رکھیں۔ اس سے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکت آتی ہے، اور اللہ رب العزت بھی خوب راضی ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سکون ڈھونڈتا ہے، اور سکون دولت میں نہیں ہے۔ دو روٹی ہو سکون کی اور تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں مگر حلال ہو۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ سچائی ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ہے مگر تاثیر میٹھی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ جب کبھی تمہیں لگے تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت۔